اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. آمنت بالله صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو، سورۃ البقرہ کا ترجمہ چل رہا تھا، ان آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جس کو پڑھتے تھے شیاطین بادشاہت میں سلیمان کی، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے بلکہ شیاطین نے کفر کیا، سکھلاتے ہیں وہ لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تکفر، اور جو اتارا گیا دو زمینی فرشتوں پر بابل شہر میں ہاروت اور ماروت پر، اور نہیں سکھلاتے ہیں وہ دونوں کسی کو بھی، یہاں تک کہ کہتے ہیں دونوں اس کے سوا نہیں کہ ہم آزمائش ہے، پس تو کفر نہ کر. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، پس سیکھتے ہیں وہ ان دونوں سے وہ جو جدائی کرے وہ اس کے ذریعے آدمی کے درمیان اور اس کے بیوی کے درمیان، اور نہیں ہے وہ ساحر نقصان پہنچانے والے اس سحر کے ذریعے کسی کو بھی مگر اجازت سے اللہ کی. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور سیکھتے ہیں وہ جو نقصان پہنچائے ان کو اور نفع پہنچائے ان کو، اور البتہ واقعہ یہ ہے کہ جانتے ہیں وہ، البتہ جس نے خریدا اس سحر کو نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ برا ہے جو اختیار کیے انہوں نے اس کے عوض میں اپنے ذاتوں کے لیے، کاش ہوتے وہ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے البتہ بدلہ اللہ کے پاس بہتر تھا، کاش ہوتے وہ جانتے. دوستو، ماقبل میں ہم نے یہ پڑھا، ان چیزوں کا ذکر چل رہا تھا جو یہود کے لیے ایمان لانے میں رکاوٹ بنا. اب یہاں پر بھی ایک ایسی چیز کا ذکر بیان فرما رہے ہیں کہ یہ چیز بھی یہود کے لیے ایمان لانے میں رکاوٹ بنا. وہ کیا تھا؟ یہود کی لایانی علم میں مشغولیت بھی ایمان کے لیے مانع بنی. دوستو، یہ دو آیتیں جو ہے اہم ہے. پہلی آیت میں ضمنی باتیں ہیں، اس لیے پہلے چند باتیں جو ہے وہ عرض کرنا ہوگا اور اس کو سمجھنا ضروری ہوگا، اس کے بعد آیت کا مفہوم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. پہلی بات یہ ہے، یہود میں جادو کا بڑا زور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ایک یہودی منافق نے کیا تھا، اور ان کا خیال ہے کہ ان کو یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام سے حاصل ہوا ہے. یہ جادو، وہ یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جادو ہمیں سلیمان علیہ السلام سے حاصل ہوا ہے. یہ افتراء ہے. قرآن کریم نے اس بات کی تردید کی ہے کہ جادو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے، وہ کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے، یہود حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے.
صرف بادشاہ مانتے ہیں۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی طرف شرک، مورتی پوجا کی بھی نسبت کی ہے، اور ان کی حکومت کی عالمگیریت کو جادو کا کرشمہ قرار دیا ہے، مگر زبور اور امثال سلیمان کو بائبل میں شامل کیا ہے۔ بائبل تو ان کے نزدیک آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے، ہاروت اور ماروت زمینی فرشتے ہیں، ان کو رجال الغیب بھی کہا جاتا ہے۔ ان سے تکوینی امور متعلق کیے جاتے ہیں، اور تکوینی امور شریعت کے چوکھٹے میں نہیں آتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو زمینی فرشتے تھے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر شریعت کی روح سے اعتراض کیا تھا، مگر حضرت خضر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ قتل کی حکمت بیان کی۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ تکوینیات کا دائرہ جو ہے وہ الگ ہے اور تشریعات کا دائرہ جو ہے وہ الگ ہے۔ چٹان گرتی ہے اور کوئی بے گناہ دب کر مر جاتا ہے تو کسی پر مقدمہ نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ہاروت و ماروت جو میاں بیوی میں جدائی کا افسون سکھاتے تھے لوگوں کو، اس کو بھی شریعت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ شرعاً ایسا تعویذ حرام ہے، یہ بھی جادو ہے۔ چوتھی بات یہ ہے، سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے ہے، ان کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہے۔ ان کی حکومت چرند و پرند اور جن و انس پر تھی۔ دربار سلیمانی میں آدمیوں کے ساتھ جنات بھی بیٹھتے تھے۔ اس زمانے میں انسان اور جنات رلے ملے تھے، چنانچہ آدمیوں نے جنات سے جادو سیکھا، یہ شیاطین الجن ہے۔ پھر جن انسانوں نے سیکھا، انہوں نے آگے سکھایا، یہ شیاطین الانس ہے۔ یہ جادو نسل در نسل یہود میں چلا آ رہا ہے۔ پانچویں بات یہ ہے، 686 قبل مسیح میں جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی تو بابل و نینوی کی تاجدار بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 70,000 بنی اسرائیل کو قید کر کے بابل لے گیا اور ان کو غلام بنا لیا۔ وہاں وہ 100 سال غلامی میں رہے۔ پھر 559 سال قبل مسیح میں ایران کے بادشاہ ادارے اول نے حملہ کر کے بنی اسرائیل کو قید سے آزاد کرایا اور ان کو لوٹ کر دوبارہ بیت المقدس آباد کرنے کی اجازت دی۔ دوستو، اس اسارت کے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام مبعوث ہوئے، تورات ضائع ہو گئی تھی، اس کو انہوں نے اپنی یادداشت سے لکھوایا، اس لیے بعض نے ان کو اللہ کا بیٹا مان لیا۔ اس غلامی کے دور میں بنی اسرائیل کے آقا ان پر ظلم و ستم ڈھاتے تھے، چین سے سونے بھی نہیں دیتے تھے۔ اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور 2 زمینی فرشتوں ہاروت و ماروت کو مقرر کیا کہ وہ گھر گھر جا کر بنی اسرائیل کو ایک افسون سکھائے جس سے سیٹ اور سیٹھانی میں بجے اور نوکر آرام سے سوئے۔ یہ کام نبی سے نہیں لیا گیا۔ ایک تو یہ کام ان کے منصب کے خلاف تھا، دوم جب وہ سکھانے جائیں گے تو سیٹ دیکھے گا اور رجال الغیب متعلقہ شخص ہی کو نظر آتے ہیں، دوسروں کو نظر نہیں آتے، اس لیے وہ سکھا سکتے ہیں، مگر فرشتے افسون سکھانے سے پہلے آگاہ کرتے تھے کہ یہ افسون 2 دھاری تلوار ہے، حسب ضرورت ہی استعمال کرنا، بے ضرورت یا بے محل استعمال کرے گا تو کفر ہوگا۔ یہ منتر بھی یہود میں نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ تو یہ چند باتیں تھے۔ اب آیات کی تفسیر سن لیجئے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم الشان رسول مبعوث ہوئے اور وہ ایک نسخہ کیمیائی بھی ساتھ لائے اور یہود نے ان کو خوب پہچان لیا تھا، تو چاہیے تھا کہ وہ آپ پر ایمان لے کر آتے، اس لیے کہ حضور کے اور حضور پر نازل ہونے والی کتاب کے جو علامات تھے وہ انہوں نے تورات میں پڑھ لیے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ پر ایمان لاتے اور آپ کی مدد کرتے، کیونکہ تورات میں ان سے یہ عہد لیا گیا تھا، مگر انہوں نے تورات کو پس پش ڈال دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں اور ایمان نہیں لائے۔ وہ ایک لایانی علم جادو میں لگ گئے۔ اس جادو میں لگنا ان کے لیے ایمان لانے میں رکاوٹ بنا۔
کیونکہ وہ لایعنی علم میں لگ گئے۔ جو عہد سلیمانی میں شیاطین نے انسانوں کو سکھایا تھا اور یہود جو اس کی نسبت سلیمان علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں وہ افتراء ہے۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے یہ اللہ کے نبی ہے، وہ بلا ایسا کفریہ عمل کیسے سکھا سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ جادو تو شیاطین نے لوگوں کو سکھایا، اور وہ آفسوں بھی انہوں نے ہی لوگوں کو سکھایا ہے جو بابل شہر میں ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ یہود اس لایعنی علم میں مشغول ہو گئے، وہ اس کے پیچھے پڑ گئے اور تورات کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور ایمان نہیں لے کر آئے، اور بھی ایمان چلے آ رہے ہیں۔ دوستو یہاں پر دو تین باتوں کو فائدے کے طور پر سمجھ لے۔ پہلا بات یہ ہے، جادو کے ذریعے اللہ کے مرضی کے بغیر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ جادو کے ذریعے اللہ کے مرضی کے بغیر کسی کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ جادو ایک سبب ہے اور اسباب کا سرا مسبب الاسباب کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جادو سیکھنا سکھانا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ سیکھنا سکھلانا حرام ہے۔ یہ علم سراسر ضرر رساں ہے، نفع بخش بالکل نہیں۔ جادوگر پیسوں کے لالچ میں جادو کرتے ہیں، جبکہ بنی اسرائیل اس بات سے خوب واقف تھے کہ جادوگروں کا جنت میں کوئی حصہ نہیں، یعنی وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ تحدید ہے، اور وہ لوگ جس جادو کے پیچھے خود کو تباہ کر رہے ہیں وہ بہت بری چیز ہے، کاش وہ یہ بات سمجھتے۔ دوستو یہود کو ایمان کی دعوت، دوسری آیات میں یہود کو ایمان کی دعوت دی ہے کہ اگر وہ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے اور جادو چھوڑے تو اللہ کے یہاں بہتر بدلہ پائیں گے۔ وہ دنیاوی آمدنی کے بند ہو جانے کی فکر نہ کرے، کاش وہ سمجھداری سے کام لے۔ دوستو یہ سورۃ البقرہ کا ترجمہ چل رہا تھا، ان چیزوں کا ذکر چل رہا تھا جن میں یہود کو ایمان لانے کے لیے، یعنی ان کے لیے ایمان لانے میں رکاوٹ بنا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی آخری خاتمہ ایمان پر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔